نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ امید ہے تمام حجاج احباب خیریت سے ہیں، اور الحمدللہ ہماری یہ حج کی آن لائن کلاسز کا سسٹم اپنے شیڈیول کے مطابق جاری ہے۔ ہماری گزشتہ کلاس جو پچھلے ہفتے ہوئی تھی، جس میں سفر حج کی تیاری سے متعلق بات کی گئی تھی، وہ کلاس وقت کی قلت کے سبب ادھوری رہ گئی تھی، تو آج اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ اس کلاس کو پورا کیا جائے۔ اگر کسی ساتھی نے اس پچھلی کلاسوں کو یا کسی ایک کلاس کو جوائن نہیں کیا ہے، تو یہ تمام کلاس کی ریکارڈنگز ہمارے واٹس ایپ گروپس میں بھی موجود ہیں، جو کہ مرد اور خواتین کے الگ الگ گروپس ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر بھی آپ کو کمپلیٹ پلے لسٹ مل جائے گی، اس میں پہلی سے لے کر اور آخری تک تمام کلاسز کی انشاءاللہ مکمل ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ تو اگر کسی ساتھی نے کسی پچھلی کلاس کو جوائن نہیں کیا ہے یا کسی وجہ سے مس کر دیا ہے، تو اس کلاس کی ویڈیو یا آڈیو آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے اس چیز کے اوپر بات کی تھی کہ آج، کیونکہ ابھی حج میں کئی مہینے باقی ہیں، تو آج ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے، کن چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا، تو رمضان یا رمضان کے بعد ہمیں کن اعمال کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے بعد حج کے سفر کے لیے ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے ہمیں کیا معاملات یا معمولات کرنے چاہیے، ایئرپورٹ پر کیا کرنا چاہیے، احرام باندھنے کے معاملات کس طرح مینیج کرنے چاہیے، جدہ ایئرپورٹ اور وہاں سے آگے کے معاملات کس طرح مینیج کرنے چاہیے۔ تو آج کی اس کلاس کو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور ہم پچھلی کلاس میں یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے جدہ ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیا ہے، اور آپ کی فلائٹ جدہ کے لیے کراچی ایئرپورٹ یا پاکستان کے ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لیا ہے، اور آپ کی فلائٹ جدہ کی ہے، اور آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہے، یا حج قران کا احرام باندھا ہے، یا حج افراد کا احرام باندھا ہے، تو وہ آپ نے احرام ایئرپورٹ پر یا اپنے گھر سے باندھ کے چلے تھے، اور اس کی نیت آپ نے جہاز میں بیٹھ کے کر لی تھی، اور اس کے ساتھ ہی نیت کے ساتھ جب آپ نے تلبیہ پڑھا ہے، تو احرام اور احرام کی پابندیاں یا احرام کے اعمال آپ کے اوپر نافذ العمل ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں خوشبو استعمال نہیں کرنی ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہوئے، اب جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، تو جدہ ایئرپورٹ کے اوپر، کیونکہ پاکستان کے اندر روڈ ٹو مکہ سسٹم کے تحت امیگریشن آپ کی پاکستان میں ہی ہو جاتی ہے، تو جدہ ایئرپورٹ کے اوپر اکثر حجاج کی امیگریشن وغیرہ کے معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ گورنمنٹ کے پیکیج میں آ رہے ہیں، تو آپ کا جو لگیج ہے وہ آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ نہیں ملے گا، تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سہولت سے جدہ ایئرپورٹ میں، آپ کو جب آپ ایئرپورٹ میں جہاز لینڈ کرے گا، تو وہاں سے اور لاؤنج تک آنے میں ایک طویل سفر ہے۔ آپ کے پاس جو مختصر ہینڈ کیری ہوگا وہ آپ ساتھ رکھیں، اور اس سفر کو طے کرتے ہوئے آپ لاؤنج کی طرف آ جائیں۔ وہاں تک آنے کے لیے دو طرح کے راستے ہیں۔ ایک تو راستہ یہ ہے کہ بہت لمبے لمبے کوریڈور بنے ہوئے ہیں، اور اس میں خود کار چلنے والے زمین یا فرش ہیں، تو آپ صرف اس پہ کھڑے ہوں گے، اور کافی دور تک آپ خود بخود چلتے چلے جائیں گے۔ پھر تھوڑی سی دور، ایک چند قدم چل کے، پھر دوبارہ ایسا خود کار روڈ آ جائے، یہ زمین آ جائے گی، اس پہ آپ بیٹھیں کھڑے ہوں گے اور آپ آگے چل پڑیں گے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹرین سروس بھی چلتی ہے۔ تو جب آپ جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پر، اسی کوریڈور میں سیدھے ہاتھ پر ٹرین سروس آپ کو نظر آئے گی۔ تو اگر ٹرین اویلیبل ہے تو آپ ٹرین میں بیٹھ جائیں، تو ٹرین آپ کو جلد آپ کو ایئرپورٹ کے لاؤنج تک پہنچا دے گی، جہاں پہ آپ کو ہوائی جہاز اتارتا ہے وہاں سے، اور جہاں پہ ایئرپورٹ کا لاؤنج ہے، یہ کافی ایک لمبا ڈسٹینس ہے۔ اگر آپ حج ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، تو وہاں پہ اتنا لمبا کوریڈور نہیں ہے، اور وہاں پہ آپ کو کم پیدل چلنا پڑے گا، اور وہاں پہ آپ کو کمپاؤنڈ کے اندر ایک پہنچایا جائے گا آپ کی پوری فلائٹ کو۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ مختصر کاغذی کارروائی ہوگی، اور اس کے بعد وہاں سے بسوں میں بٹھا کے آپ لوگوں کو مکہ کے لیے روانہ کیا جائے گا۔
اگر آپ جدہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتریں گے تو یہ جو لمبا کوریڈور میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ملے گا آپ کو، اور اس کوریڈور میں سفر کرنے کے بعد آپ جدہ ایئرپورٹ کے لاؤنج پہ پہنچیں گے۔ لاؤنج میں بہت بڑا فش ایکویریم بنا ہوا ہے جو کہ اس کی پہچان ہے۔ وہاں فش ایکویریم سے جب آپ باہر نکلیں گے تو باہر پارکنگ ہے، اس پارکنگ کے اندر بہت ساری لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، اس میں بسیں کھڑی ہوئی ہوں گی، وہاں پہ سارے معاونین موجود ہوں گے اور آپ ان کو اپنی ڈیٹیل بتائیں گے تو وہ ڈیٹیل کے حساب سے آپ کو آپ کی مطلوبہ بس میں بٹھا دیں گے۔ آپ سہولت سے بغیر پریشان ہوئے، بغیر کسی تکلیف کے، آرام سے سہولت سے جو بھی بس میسر آتی ہے اس میں بیٹھ جائیں۔ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر کوئی نماز کا ٹائم ہے تو بس میں بیٹھنے سے پہلے ایئرپورٹ کے اندر ہی نماز کی جگہ موجود ہے، خواتین کی الگ ہے، مرد حضرات کی الگ ہے۔ حج ایئرپورٹ پر بھی ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ہے، واش رومز بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے کشادہ۔ تو اگر آپ کو واش روم کی حاجت ہے، اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ سہولت سے پہلے نماز پڑھیں، اس کے بعد بس میں بیٹھیں، کیونکہ یہ آگے کا جو سفر ہے یہ تھوڑا سا طویل ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ جدہ اور مکہ مختصر راستہ ہے تو میں جلدی مکہ پہنچ جاؤں، مطلب جلدی نہیں کرنی، سہولت سے اعمال کرنے ہیں سارے کے سارے۔ تو سہولت سے آپ اگر نماز کا ٹائم ہے یا کوئی نماز مثال کے طور پر جہاز میں رہ گئی ہے، یا نماز میں مثال کے طور پہ 5-10 منٹ ہیں، تو وہاں پہ آپ پہلے نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ بس میں بیٹھ کے روانگی اختیار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جو آپ کی فلائٹ کے ساتھی ہیں وہ آپ کا ایک گروپ ہو، اور آپ لوگ گروپ کی صورت میں ٹریول کریں بجائے اس کے کہ آپ اکیلے ٹریول کریں۔ گروپ میں خیر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت بھی ہے، تو آپ گروپ کے ساتھ ٹریول کریں گے تو اس میں سہولت رہے گی۔ اسی طریقے سے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر سم کی کمپنیوں کے کاؤنٹر بھی موجود ہیں، تو اگر آپ کو مقامی سم خریدنی ہے تو آپ وہیں سے مقامی سم بھی کسی بھی کمپنی کی، زین، سوا، موبائلی وغیرہ کی آپ سم خرید سکتے ہیں، اور اس سم کے ذریعے سے آپ لوکلی کنیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان سے جو گورنمنٹ حج پیکیج کے ذریعے سے حاجی جا رہے ہیں ان کو پاکستان سے ڈیٹا والی سم بھی دی جائے گی، تو آپ چاہیں تو وہاں اتر کے اپنی سم اپنے موبائل فون کے اندر آن کر لیں تاکہ آپ آن لائن کنیکٹڈ ہو سکیں اور آپ کو آگے کے معاملات آسان ہو سکیں۔ اب جب آپ بس میں بیٹھ کے سفر شروع کریں گے تو راستے میں آپ کی بس کئی چیک پوسٹ سے ہوتی ہوئی جائے گی۔ آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، آپ کو سہولت سے بس میں بیٹھے رہنا ہے۔ اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے، پانی پینا ہے، یا اگر آپ کو واش روم جانا ہے تو آپ بس ڈرائیور کو کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر اب آپ کو جدہ ایئرپورٹ میں جو عملہ ملے گا یہ عربی ہوں گے، لیکن وہ تھوڑی بہت اردو سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کو بس کے ڈرائیور ملیں گے وہ عام طور پہ عربی ہوتے ہیں، لیکن وہ تھوڑی بہت اردو بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مرشد بھی ہوتا ہے جو بس میں آگے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور عام طور پر مرشد جو ہے وہ اچھی طرح اردو سمجھ لیتا ہے۔ تو آپ اس مرشد سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ جی مجھے مثال کے طور پہ واش روم جانا ہے، یا اگر نماز کا ٹائم بیچ میں آ جاتا ہے تو بس والا خود آپ کو نماز کے لیے کسی مسجد کے پاس روک دے گا۔ تو آپ اس طرح کئی چیک پوسٹ سے ہوتے ہوئے، راستے سے ہوتے ہوئے، پھر بالآخر انشاءاللہ العزیز آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ احرام پہنے ہوئے ہیں تو لبیک آپ نے نہیں بھولنا ہے، یہ وہ ترانہ ہے جو کہ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ خواتین کم آواز سے پڑھیں گی کہ دوسرا نہیں سن سکے، اور مرد حضرات کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے لبیک کہتے رہیں اور ساتھیوں کو بھی یاد دہانی کراتے رہیں۔ یاد دہانی کا مطلب ہے کہ جب آپ لبیک پڑھیں گے تو ساتھیوں کو خود بخود ترغیب ہوتی رہے گی کہ انہیں بھی لبیک پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ مکہ پہنچ جائیں گے، اچھا اس سے پہلے تھوڑی سی ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر جانے سے پہلے آپ کو حاجی کیمپ میں، جو پاکستان کا حاجی کیمپ ہے، وہاں پہ جب آپ کو ویکسینیشن اور ڈاکومنٹس ملیں گے تو وہاں پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ بھی ملے گا پاکستان کی طرف سے۔ تو جب یہ آپ ایئرپورٹ پر ٹریول شروع کریں گے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ، تو یہ آئی ڈی کارڈ لازمی طور پہ پہننا ہے آپ نے۔ اسی طریقے سے جب آپ مکہ میں اپنے بلڈنگ میں یا اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے، جب بس سے اتریں گے آپ، تو وہاں پہ آپ کو آپ کی مطلوبہ بلڈنگ یا ہوٹل میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو اس بلڈنگ میں پہنچنے کے بعد یہ آئی ڈی کارڈ آپ کے لیے بڑا کام آئے گا، اور جو بھی آپ کی بلڈنگ ہے، مثال کے طور پر گورنمنٹ والوں کی بلڈنگ کے نمبرز ہوتے ہیں جیسے 501، 502، 520، 530، تو جو بھی آپ کی بلڈنگ ہے اس بلڈنگ میں چلے جائیں اور جا کے وہاں پہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ شروع میں مثال کے طور پر 100-200 حاجی، 300 حاجی ایک ساتھ آیا ہوگا آپ کی فلائٹ کے اندر، تو 200-300 لوگوں کو رومز میں ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے جلدی نہیں کرنی، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ حالت احرام میں ہیں۔ وہاں پر پاکستانی معاونین بھی موجود ہوں گے جنہوں نے گرین کلر کی جو ہے نا اپر پہنے ہوئے ہوں گے،
وہ اردو بولتے ہوں گے، ہمارے پاکستانی لوگ ہوں گے، اور وہ ان سعودیوں سے یا جو بھی بلڈنگ کے اٹینڈنٹس ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کر کے وہ ایک ایک کر کے دو دو کر کے حاجیوں کو ان کے رومز میں شفٹ کرتے جائیں گے۔ تو آپ سہولت سے انتظار کریں ویٹنگ لاؤنج کے اندر، کا نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز ادا کر لیں قریب کی مسجد میں، اور جیسے ہی آپ کو آپ کا روم اویلیبل ہوتا ہے تو اپنے روم میں پہنچ جائیں آپ لوگ۔ یہ خیال رکھیے گا کہ شیئرنگ کے اندر مردوں کے روم میں صرف مرد حضرات ہوتے ہیں، 3 4 5 6 افراد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے روم میں خواتین ہی ہوں گی، اور اگر مثال کے طور پر آپ ایک فیملی سفر کر رہے ہیں تو آپ کی خواتین خواتین کے روم میں ہوں گی، آپ مردوں کے روم میں ہوں گے، تو پریشان نہیں ہوئیے گا، یہ قریب قریب روم ہوتے ہیں۔ ویسے موبائل بھی ہوں گے تو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہنچ کے اب آپ نے، کیونکہ آپ پاکستان سے ایک طویل سفر کر کے آ رہے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ فری ہوں۔ اگر آپ کو واش روم کی حاجت ہے، اگر آپ کو کھانا کھانا ہے، تو یہیں ہر بلڈنگ کے میزینائن فلور کے اوپر کھانے کا سسٹم موجود ہوتا ہے، تو آپ وہاں جائیں، کھانا کھائیں۔ جو سب سے اہم چیز یہاں پر آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے روم میٹس ہیں، آپ کے جو گروپ ممبرز ہیں، ان کے ساتھ سلام دعا کرنی ہے، ان کے ساتھ ایک بہت اچھا گیسچر کے ساتھ ان کے ساتھ آپ نے ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنی ہے، کیونکہ اب یہ 30 40 دن آپ نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم خوش اخلاقی سے اور اچھے طریقے کے ساتھ ملیں اور ایک اچھا وقت گزاریں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی غلط فہمیوں کا شکار ہوں۔ اور یہ بالکل خیال رکھیے گا کہ آپ حالت احرام میں ہیں تو آپ کی ذات سے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ہے۔ آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے جو روم میٹس ہیں ان کا ایک واٹس ایپ کا گروپ بنا لیں، ایک دوسرے کے ساتھ نمبر شیئر کر لیں، تو اس سے یہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے مسلسل کمیونیکیشن کے اندر رہیں گے۔ آپ لوگ کبھی بھی کہیں آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی کام ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے مشاورت کے اندر رہیں گے۔ اسی کے اندر بہتری کی صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے مثال کے طور پر 5 یا 6 لوگ آپ کمرے کے اندر ہیں، تو اس میں سے جو بھی آپ کو بہتر لگے اس کو اپنا گروپ لیڈر منتخب کر لیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ خود گروپ لیڈر نہ بنیں، بلکہ جو بھی اس میں سے زیادہ بہتر آپ لوگوں کو متفقہ رائے سے لگتا ہے تو ان صاحب کو گروپ لیڈر بنا دیں، اور باقی ساتھی جو ہیں وہ مشاورت کر کے اور ان سے مشاورت کر کے اور سارے اعمال کی طرف جڑیں۔ تو اس میں اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے اور سہولت بھی ہے۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن یہ بہت قیمتی اعمال ہیں اور ان سے آگے جا کے آپ کو بہت آسانی ہونے والی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے تھوڑا سا آرام کرنا ہے، تھکن کو دور کرنا ہے، کھانا کھانا ہے۔ اگر کوئی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو قریب ہی آپ کے ہوٹل کے قریب ہی بلڈنگ مسجد ہوں گی، تو وہاں پہ آپ مسجد میں نماز ادا کر لیں۔ حرم جانے کی جلدی نہیں کرنی ہے، آپ نے بالکل عجلت والا کام نہیں کرنا ہے، سہولت والا کام کرنا ہے، کیونکہ اب یہ جو عمرے کا سفر ہے، جو آپ عمرہ کریں گے تو اس میں کم سے کم 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے مسلسل چلنا پڑ سکتا ہے۔ آپ آلریڈی ایک لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو جلدی نہیں کریں، سہولت سے، آرام سے، سکون سے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ اب جب آپ لوگوں کی تیاری ہو کہ ہاں جی اب ہمیں عمرے کے لیے نکلنا ہے، تو اس کے لیے کچھ ضروری چیزیں آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہیں۔ مثال کے طور پر شولڈر بیگ یا کندھے کے اوپر یا کمر پہ لٹکانے والا تھیلا رکھ لیں آپ، جس میں آپ اپنی چپلیں رکھ سکیں گے، پانی کی ایک بوتل ہونی چاہیے، چھتری ہونی چاہیے، سن گلاس ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی ریکوائرڈ میڈیکیشنز ہے تو وہ ہونی چاہیے، آپ کا موبائل آپ کے پاس ہونا چاہیے، طواف کے یا سعی کے چکر گننے کے لیے اس کی کاؤنٹر یا تسبیح آپ کے پاس ہونی چاہیے ہے، اور اگر کوئی چیز آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ رکھ لیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمزم بھر کے لائیں اور اپنے کمرے میں رکھیں تو اس کے لیے کوئی تھرموس یا بوتل اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو ان ساری چیزوں کی تیاری کر لیں۔ سن گلاس اور چھتری بہت ضروری ہے، اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ اپنے کمرے سے نکلیں تو سن گلاس اور چھتری کے بغیر نہ نکلیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کیجئے گا کہ جو آپ کے پیسے ہیں وہ کمرے میں نہ چھوڑیں۔ پیسے کے علاوہ باقی جو آپ کے کپڑے ہیں یا لگیج ہے یا سامان ہے وہ بے شک آپ کمرے میں چھوڑ دیں، اس میں کوئی چوری وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو قیمتی چیزیں، پیسے ہیں، موبائل ہیں، وہ لازمی طور پہ آپ بیلٹ میں اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو کمرے میں نہ چھوڑ کر جائیں۔ ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیے گا کہ جب کمرے میں آپ لوگ داخل ہوتے ہیں تو مطلب یہ کہ ایک انسان کے اندر ہرس ہوتی ہے کہ میں اچھا والا بستر لے لوں، میں اچھی والی جگہ لے لوں، تو اس میں کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے کہ آپ نے دوسرے ساتھیوں کو اچھی جگہ دینی ہے اور خود کم جگہ کے اندر گزارا کرنا ہے۔ بیڈ تقریباً برابر ہی ہوں گے، لیکن کوئی کم، کوئی زیادہ، کوئی اچھا، کوئی آپ کو کم اچھا لگے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ ایتھکس کا خیال رکھنا ہے کہ کمرے کے اندر آپ نے اپنا سامان اپنے بیڈ پہ یا اپنے بیڈ کے اپنا جو لگیج ہے وہ اپنے بیڈ کے نیچے رکھنا ہے، دوسرے کے بیڈ کے نیچے نہیں رکھنا ہے، آپ کا سامان دوسرے کے بیڈ پہ نہیں رکھا ہوا ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایتھکس ہیں جو کہ آپ کو اچھا ثابت کرنے میں معاون مددگار ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو بجلی کی ایکسٹینشن بورڈ آپ لے کر جائیں گے وہ وہاں پہ لے جا کے لگا دیں، چارجر اس میں لگا دیں، ساتھیوں کو دعوت دیں کہ بھائی کسی کو موبائل چارج کرنا ہو تو یہاں سے کر لیں، میری طرف سے آپ لوگوں کی اجازت ہے۔
اسی طریقے سے اگر اچھا ہو سکے تو پاکستان سے کوئی کھانے کی چیز ایسی لے جائیں جو اپنے ساتھیوں کو پیش کریں کھانے کے لیے، کہ یار یہ میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے پاکستان سے لے کر آیا ہوں، کوئی بھی چیز، کوئی فروٹس ہوں، کیکس ہوں، کوئی ڈیزرٹس ہوں، کوئی بھی ایسی چیز لے جائیں اپنے ساتھیوں کے لیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو کہ بہت اچھا گیسچر کریٹ کریں گے آپ کے ساتھیوں کے لیے نا، تو یہ بنیادی کام لازمی کرنے ہیں. اب آپ لوگ مشورہ کر لیں کہ کب آپ نے عمرے کی تیاری کرنی ہے، عمرے کے لیے نکلنا ہے، تو پھر اس ٹائمنگ کے حساب سے پھر آپ عمرے کے لیے نکلیں. یہ خیال رکھیے گا کہ عزیزیہ کی بلڈنگ سے اور حرم تک پہنچنے کا جو سفر ہے بس کا، وہ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کا ہوتا ہے، اور حرم کے صحن سے اندر تک جانے کا سفر مزید 15-20 منٹ کا ہو سکتا ہے یا زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے رش کی بنیاد کے اوپر. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سفر کرنا ہے. اب اس کے لیے جب آپ نکلیں گے، تو آپ اپنی بلڈنگ کا خیال رکھیے گا، اپنی بلڈنگ کا کارڈ لے لیں. ایک اور چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ اپنی بلڈنگ کی جو لوکیشن ہے وہ گوگل میپ میں اپنے آپ کو یا اپنے گروپ کو شیئر کر لیں، تاکہ سب کے پاس ایک ریکارڈ رہے کہ یہ آپ کی بلڈنگ کا میپ ہے. بلڈنگ نمبر اپنا یاد رکھیں، جیسے آپ کا بلڈنگ نمبر ہے مثال کے طور پر 521، تو اب یہ 521 نمبر آپ نے ذہن میں درج رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. اب جب آپ نکلیں گے تو وہاں ایک بس کھڑی ہوئی ہوگی جس پہ آگے نمبر لکھے ہوں گے 521، 522، 523، 524، 525. تو ان تمام بلڈنگوں کے حاجی اس بس میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں حرم. یہ حکومت پاکستان کی طرف سے فری سروس ہے اور انلمیٹڈ فری ہے. یہ آپ جتنی بھی دفعہ جب بھی چاہیں آپ کو یہ بس ملے گی، اور یہ فری آف کاسٹ حرم لے کے بھی جائے گی، لے کے آئے گی بھی واپس. تو اس بس میں بیٹھ جائیں، سہولت سے بیٹھ جائیں. اگر سیٹ خالی نہیں ہے تو تکلیف نہیں کریں، آپ تھوڑی سی دیر کھڑے ہو، 3-4 منٹ میں اگلی بس لگ جائے گی. تو آپ پریشان نہیں ہو، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں، بس میں سہولت سے بیٹھ کر جائیں، بے صبری نہیں کریں، جلدی عجلت نہیں کریں. اب جب آپ وہاں پر جائیں گے تو اب آپ نے راستے، اب جب یہ بس جا رہی ہے تو راستے یاد کرنے ہیں آپ نے تھوڑے تھوڑے، کہ یہ بس کہاں سے جا رہی ہے، کون سے راستے سے جا رہی ہے. یہ بس آگے جا کے ایک بہت بڑے کھلے میدان میں لے جا کے آپ کو اتار دے گی. وہاں اس جیسی بہت ساری بسیں ہوں گی اور ہر بس پہ نمبر لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہاں سے ایک بس سے اتر کے دوسری بس میں بیٹھنا ہے، اور پھر وہ بس آپ کو حرم لے کر آئے گی، خدائی کے بس اسٹاپ کی طرف نا. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو سیکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، کیونکہ اسی راستے سے واپس بھی آپ نے اسی طرح آنا ہے. تو جو آپ کی بلڈنگ کے باہر بس ملی تھی اس میں آپ بیٹھ کر ایک کمپاؤنڈ میں جائیں گے، پہاڑ کے قریب ایک کمپاؤنڈ ہوگا، وہاں بہت ساری بسیں ہوں گی. پھر اس بس سے نکل کے دوسری بس میں بیٹھیں گے. سب جگہ پہ آپ کو پاکستانی معاونین ملیں گے جو کہ گرین کلر کی اپر پہنے ہوئے ہوں گے، وہ اردو بولتے ہوں گے. تو کہیں بھی آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی مدد چاہیے ہو، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کی مکمل گائیڈ اور رہنمائی کے لیے ہی کھڑے رہتے ہیں فل ٹائم پر. تو اب یہ بس جو آپ کی بلڈنگ سے ملی تھی، اس بس میں بیٹھ کے آپ ایک کمپاؤنڈ میں گئے، وہاں سے دوسری بس میں بیٹھیں گے، وہ بس آپ کو ایک بس اسٹاپ لے جا کر اتارے گی. اس بس اسٹاپ سے پھر آپ حرم آئیں گے. تو یہ سارے راستے آپ نے یاد رکھنے ہیں. اب جب آپ حرم پہنچیں گے تو حرم پہنچنے کی اپنے آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے آپ نے. اب آپ جب حرم کے صحن میں داخل ہوں گے تو اپنے چپل، آپ کے سلیپر جو بھی ہیں وہ اتار کے اپنے بیگ میں ڈال لیں، شولڈر بیگ کے اندر. لبیک کہتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، اللہ سے معافی تلافی کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے، سر جھکاتے ہوئے اب آپ جائیں گے. آپ کے سامنے جو قریب ترین گیٹ ہے وہ ہے باب عبدالعزیز، جس سے آپ داخل ہو سکتے ہیں، یا اس کے الٹے ہاتھ پہ ہے باب فہد، جس سے آپ داخل ہو سکتے ہیں. مسجد الحرام کے بہت سارے دروازے ہیں، لیکن جو مین دروازے ہوتے ہیں نا، اس دروازے کے اوپر 2 ستون لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ 2 ستون کا مطلب ہے یہ مین دروازہ ہے. تو باب عبدالعزیز مین دروازہ ہے، باب فہد مین دروازہ ہے، باب عبداللہ مین دروازہ ہے، باب الفتح مین دروازہ ہے، باب عمرہ مین دروازہ ہے. تو جو آپ کے قریب ترین دروازہ ہوگا وہ ہے باب عبدالعزیز. تو یہ باب عبدالعزیز سے بھی آپ جا سکتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، باب فہد سے بھی جا سکتے ہیں. اچھا، اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ باب عبدالعزیز یا باب فہد سے صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے احرام پہنا ہوا ہے اور جو عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ سول ڈریس میں ہیں، آدمیوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو باب عبدالعزیز سے داخل نہیں ہونے دیں گے. آپ کو باب عبداللہ کی طرف یا باب الفتح کی طرف جانا پڑے گا پیدل. خواتین کے کیونکہ عام کپڑے ہی احرام ہوتے ہیں، تو خواتین کو تو جناب فائدہ ہی فائدہ ہے، ان کو تو کوئی روکتا ہی نہیں ہے، وہ کبھی بھی کہیں بھی مطاف میں چلی جاتی ہیں، ان کی تو سہولت ہی سہولت ہے. خیر، تو اب آپ نے باب عبدالعزیز سے داخل ہونا ہے. اب یہ جو آپ کا گراؤنڈ فلور ہے جس پہ آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، جب آپ حرم میں داخل ہوں گے تو یہ فرسٹ فلور بن جائے گا، اور جو مطاف ہے وہ نیچے ہے اس سے. ٹھیک ہے،
تو نیچے جانے کے زینے ہیں. جب آپ باب فہد یا باب عبدالعزیز سے داخل ہوں گے تو سیدھے ہاتھ پہ تھوڑا سا چلیں گے تو نیچے جانے کا زینہ نظر آئے گا آپ کو نا. تو آپ وہ زینہ ڈھونڈ کے اس زینے کے ذریعے سے نیچے مطاف میں چلے جائیں. مطاف بالکل وہ گراؤنڈ فلور ہے جہاں پہ خانہ کعبہ واقع ہے. مطاف کے نیچے بیسمنٹ الگ ہے. پہلے زمانے میں بیسمنٹ میں بھی طواف اور نمازیں ہوا کرتی تھی, اب انہوں نے بند کر دی ہے. تو اب جو گراؤنڈ فلور ہے مطاف وہی اہم ہے. تو مطاف کے اندر اگر سہولت ہے اور رش نہیں ہے تو مطاف میں داخل ہو جائیں. اگر رش ہے تو مطاف میں نہیں ہو پھر یہ جو فرسٹ فلور جو ہے آپ کا, جو باب عبدالعزیز یا فاس سے داخل ہوئے ہیں, یہیں پر آپ اپنا عمرہ ادا کر سکتے ہیں. اب سب سے پہلے جو حرم میں داخلے کے آداب ہیں ان کو آپ نے سمجھنا ہے. نظر جھکا کے جانا ہے. اس کے بعد جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑے گی تو آپ نے سب کچھ مانگنا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی. میرا کہنا یہ کہ خانہ کعبہ پہ جب جب نظر پڑتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی. آپ جب جب اس سفر حج میں جہاں بھی ہیں, آپ عزیزیہ کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حرم میں ہیں, آپ منی میں ہیں, عرفہ میں ہیں, مسجد عائشہ میں ہیں, کہیں بھی ہیں, آپ کہیں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, یہاں پہ کوئی دعا ضائع کرتا ہی نہیں. اللہ پاک اللہ کو تو یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا ہوں. بہرحال پہلی نظر کا ایک اپنا ایک اثر ہے, تو اس کے اوپر آپ نے بالکل جو ہے وہ خیال رکھنا ہے اس چیز کا. تو وہاں پہ اللہ سے سب کچھ مانگنا ہے. جو سب سے پہلی چیز مانگنی ہے وہ یہ کہ اللہ یہ میری زندگی کا آخری حج نہیں ہو, اللہ یہ میری زندگی کا آخری عمرہ نہیں ہو. جب تک زندہ رکھ ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما, ہر ماہ طواف اور عمروں کی سعادت نصیب فرما. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی بار بار بادب حاضری نصیب فرما. تو یہ تو مانگنا ہی مانگنا ہے. اور یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ میری تمام دعاؤں کو اپنی رضا سے, اپنی رحمت سے قبول فرما لے, اور مجھ سے وہ اعمال کروا لے جو اس سے تو راضی ہو جاتا ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ ایک بہت جامع دعا ہے, میں لکھ کے بھی گروپ میں بھیجوا دوں گا. تو اس دعا میں بہت ساری چیزیں آپ نے اپنے آبا و اجداد سے لے کر اپنی اولاد و نسلوں تک کی تمام کو آپ نے کور کر لیا اس دعا کے اندر. اب جناب آپ نے عمرے کی ادائیگی کرنی ہے. عمرہ کیسے ہوتا ہے یہ تو انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. عمرہ, طواف, سعی, باقی یہ سارے معاملات, نمازیں پڑھنا. اب آپ نے یہاں پہ اپنی ٹائمنگ کی ترتیب بنانی ہے. نمازوں کے اوقات کیا ہیں, آنے جانے کی ترتیب کیا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے تہجد میں آنا ہے تو تہجد, فجر, اشراق آپ نے پڑھ کے اور پھر واپس عزیزیہ جانا ہے. اس کے بعد ظہر, کیونکہ دھوپ ہوتی ہے اور سفر لمبا ہے تو کوشش کریں کہ ظہر عزیزیہ میں پڑھ لیں, اور ظہر پڑھ کے کھانا کھا کے پھر جلدی آ جائیں آپ حرم. پھر عصر, مغرب, عشاء جو ہے وہ آپ تواتر حرم میں ہی پڑھیں, اور اسی کے درمیان میں آپ کے طواف بھی ہو جائیں گے, قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جائے گی مطاف میں بیٹھے بیٹھے. یہ تمام حاجیوں نے ابھی سے ذہن بنا کے جانا ہے کہ اس سفر میں کم سے کم قرآن پاک کے 3 دور مکمل کرنے, یعنی 3 قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرنی ہے ہر حاجی نے. اور طواف کی ترتیب بنا کے جانی ہے کہ جی اگر ہم نے اتنے دن رہنا ہے تو کم سے کم اتنے طواف اور کم سے کم اتنے نفل عمرے کر کے آنے ہیں ہم نے وہاں سے. تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے جائیے گا آپ یہاں سے. اب یہ سارے اعمال کر کے پھر واپس اسی طریقے سے آپ لوگ جو ہے ایجیات, وہ جگہ ہے جہاں پہ بس نے آپ کو اتارا تھا, ایجیات جائیں گے. خدائی وہاں سے بس اسٹاپ سے آپ کو بس ملے گی جو کہ واپس پہاڑ کے کمپاؤنڈ میں پہنچائے گی. پھر وہاں سے آپ کو وہ والی بس ملے گی جو آپ کی بلڈنگ لے جاتی ہے, جس میں نمبر 521 لکھا ہوا تھا آپ کی بلڈنگ کا. آپ کی بلڈنگ کا نمبر 521 یاد نہیں رکھیے گا, جو بھی آپ کی بلڈنگ کا نمبر تھا 521, تو میں ایز اے ریفرنس کہہ رہا ہوں آپ کو. تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد پھر واپس اپنے ہوٹل جانا ہے, تو یہ راستہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے, تو ان چیزوں کو سمجھ لیجئے گا. اچھا, یہاں پہ کافی سارے سوال جمع ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز جب یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے آپ چیٹ میں لکھتے رہیں, اپنے سوال بھیجتے رہیں. جو دوسرا اہم ٹاپک ہے وہاں پر رہنے کا وہ یہ ہے, دوسرا اہم ٹاپک یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی. اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ جو عزیزیہ سے یا باہر سے ٹرانسپورٹ حرم آتی ہے وہ صبح 8 بجے بند کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے نماز جمعہ حرم میں پڑھنی ہے تو صبح 7 بجے آپ کو اپنے کمرے سے نکلنا پڑے گا, تب جا کے آپ جمعہ حرم میں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ لیٹ ہو گئے تو پھر آپ تکلیف نہیں کریے گا, پھر آپ جمعہ جو ہے وہ اپنے عزیزیہ میں ہی پڑھ لیجئے گا. عزیزیہ بھی حدود حرم ہے تو آپ پریشان نہیں ہوئیے گا. لیکن اگر حرم میں آپ نے جمعہ پڑھنا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ صبح 7 بجے آپ کو نکلنا ہے اپنے
ہوٹل سے یا اپنی بلڈنگ سے عزیزیہ سے، تاکہ آپ حرم پہنچ سکیں۔ اگر جو ساتھی حرم کے قریب ہوٹلوں میں رہائش پذیر ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ انہوں نے صبح 8 بجے یا میگزیمم صبح 9 بجے انہوں نے حرم میں داخل ہو جانا ہے۔ صبح 10 بجے حرم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد حرم میں اندر داخلے کی جگہ نہیں ملتی ہے جو نماز جمعہ کے لیے نا۔ تو آپ اس چیز کی تیاری کے ساتھ جائیے گا کہ اتنا ٹائم آپ نے حرم میں گزارنا ہے، تو کھانے پینے کی بھی کوئی سامان اپنے ساتھ رکھیں۔ سہولت یہ ہے کہ اوپر چھت پہ جائیں، چھت پہ رش نہیں ہوتا ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈک ہے، اور وہاں پہ اپنے کھانے پینے کا سامان کر کے آپ چاہیں تو سو جائیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سو کے اٹھیں 11 بجے، وہیں چھت پہ وضو خانے بنے ہوئے ہیں، وضو کر لیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ قرآن کی تلاوت کریں، اور 11:30 12 بجے سے پھر جمعے کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سہولت والا عمل ہے، ورنہ باب عبداللہ میں چلے جائیں، باب عبداللہ بہت وسیع باب ہے، اور بہت سارے وضو خانے اور وہاں پہ سہولت کے سامان ہے، تو باب عبداللہ میں بہت سہولت سے آپ ٹائم گزار سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے وہاں پر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کے لیے آپ خیال رکھیے گا کہ گوگل میپ جو ایپ ہے نا، اس کا استعمال سیکھ لیں، اس کی ہم ایک الگ کلاس بھی کر لیں گے۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنی بلڈنگ میں اپنے ہوٹل میں اترے ہیں تو اپنی لوکیشن اپنے واٹس ایپ گروپ میں گوگل میپ کے ذریعے سے شیئر کر دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ سب کے پاس ایک لوکیشن پن آ جائے گی کہ جی ہماری بلڈنگ یا ہمارا ہوٹل یہاں پر ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ لوگ کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کا مدینہ کا ہوٹل ہے یا کہیں اور جگہ ہے، تو آپ ہر جگہ کی لوکیشن پن بھیجتے رہیں۔ منیٰ میں جاتے ہیں تو منیٰ کی پن بھیج دیں، عرفہ جاتے ہیں عرفہ کی پن بھیج دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ راستہ بھٹک جاتے ہیں اور آپ کو واپس آنا ہے، تو اسی پن پہ کلک کر کے ڈائریکشن میں جائیں گے، تو وہ گوگل میپ خود بخود آپ کو بتا دے گا کہ آپ کہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے، تو اپنی جگہ واپس پہنچ جائیں گے۔ تو یہ گوگل میپ جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے آج کل کے ٹائم کے اندر، اور اس کے استعمال کے اوپر انشاءاللہ ایک الگ سے پوری کلاس کر کے آپ کو یہ سکھایا جائے گا۔ لیکن یہ میپ یا یہ ایپ جو ہے لازمی طور پر سیکھیں اس کو۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ پاکستان سے بھی آپ کو سم کارڈ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اچھا، یہ جو حکومت پاکستان کے پیکیج میں، گورنمنٹ کے پیکیج میں جا رہے ہیں، ان کو سم کارڈ اور ڈیٹا سم فری ملے گی، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں، لیکن اس سم کے ذریعے سے آپ انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں، ویڈیو کال کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم اس چیز کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ آپ وہاں کی مقامی سم خریدیں، وہاں کا لوکل نمبر ہو، اور بے شک اس میں آپ انٹرنیٹ کا پیکیج نہیں لیں، آپ 10 ریال اس میں بیلنس ڈلوا لیں۔ مثال کے طور پر آپ موبائلی کی سم لے لیں، سارے ساتھی جو بھی آپ کے کمرے والے ہیں، موبائلی کی مثال کے طور پر آپ 6 مرد حضرات ہیں، 6 خواتین ہیں، تو آپ 12 افراد ہیں، موبائلی کے پاس جائیں، اس کو بولیں جی 12 سم دے دو، اور ہر سم میں 10 ریال کا بیلنس ڈال دو، سم فری ملے گی، 10 ریال کا وہ بیلنس ڈال کے آپ کو دے دے گا۔ اس سم کے جو نمبر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوکل کال کر سکتے ہیں آپ۔ یہ جو خاص طور پر مینا، عرفہ، مزدلفہ کے جو دن ہیں نا، ان دنوں میں خدا نہ خواستہ کوئی راستہ بھٹک جاتا ہے یا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو لوکل کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ نا۔ تو ایک ہی کمپنی کی سمیں اپنے ساتھ رکھیے گا، موبائلی ہو، زین ہو، سوا ہو، ریڈ بل ہو، جو بھی ہو، ایک ہی کمپنی کی سم لے لیں سارے، اور اس میں بے شک پیکیج نہیں خریدیں کیونکہ ڈیٹا سم تو آپ کے پاس ہے، تو بغیر پیکیج والا صرف بیلنس ڈلوا کے اس میں چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کے کام آ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک ضروری عمل ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ ایک اور جو اہم چیز ہے وہ ہے میڈیکل سپورٹ۔ کچھ بیسک میڈیکیشن تو آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی میڈیکل سپورٹ چاہیے ہے، تو عام طور پر ہر 2 یا 3 یا 5 بلڈنگ کے اندر میڈیکل کا ایک چھوٹی سی ڈسپینسری یا کیمپ بنا ہوا ہوتا ہے۔ جو بھی آپ کے حج کے معاونین ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ عزیزیہ کے اندر ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے، پوری ایک بلڈنگ ہے جس کو ہاسپٹل کا درجہ دیا جاتا ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے ہے۔ اس میں ہر طرح کی سروسز فری ہیں، ایون کہ اس کے اندر آپ کو اللہ نہ کرے گا کسی کو کوئی سرجری کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو بھی سب کچھ اس میں فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ گوگل میپ میں آپ لکھیں گے حج مشن ہاسپٹل پاکستان، تو گوگل میپ میں بھی اس کی لوکیشن آ جائے گی۔ عزیزیہ کے اندر آپ کی بلڈنگ سے دور نہیں ہوگا، اور وہاں پہ ایمبولینس سروس بھی اویلیبل ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی قسم کی میڈیکل ایمرجنسی ہے یا او پی ڈی ہے، نزلہ زکام کھانسی ہے، کوئی آپ کو بلڈ پریشر چیک کروانا ہے، شوگر چیک کروانی ہے، کوئی بھی کام ہے، تو وہ آپ آرام سے وہاں پہ پاکستان حج مشن کے جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ جا کے کروا سکتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو 100% پاکستانی اسٹاف اردو بولنے والا ملے گا، پاکستانی میڈیسن ملیں گی آپ کو، ساری کی ساری میڈیسن بھی فری دیں گے۔ اگر آپ کو زیادہ میڈیسن چاہیے آپ ان سے درخواست کریں گے کہ یار مجھے تھوڑی سی زیادہ میڈیسن دے دو، تو وہ بالکل فری دے دیں گے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا کہ اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ تو ہے پاکستان کا۔ اس کے علاوہ 3 بڑے ہاسپٹل سعودی عرب کے اپنے ہیں، جو کہ حاجیوں کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ حاجیوں کو تمام تر سروسز دیتے ہیں۔ تو ان تمام ہاسپٹل کی ڈیٹیلز بھی آپ کو شیئر کر دی جائیں گی انشاءاللہ حج پہ جانے سے پہلے، رمضان یا رمضان کے بعد۔ تو یہ بھی آپ اپنے پاس گوگل میپ میں لکھ کے رکھ لیجئے گا، تو خدا نہ خواستہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو یہ تمام طبی سہولیات بآسانی میسر آ جائیں گی۔ ایک بہت اہم چیز جس کا آپ نے وہاں پہ خیال رکھنا ہے وہ ہے صفائی ستھرائی اور ماحول۔ دیکھیں آپ اس جگہ پہ موجود ہیں جو کہ حرمت والا شہر ہے، جو کہ امن والا شہر ہے، تو آپ نے وہاں پر کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو سکے۔ یہ عام شہر ہمارا پاکستان جیسا عام شہر نہیں ہے، دیکھنے میں تو آپ کو وہی عام شہر، عام روڈ، عام بلڈنگیں لگیں گی، لیکن یہ حرمت والا شہر ہے، اور اس کی حرمت اور اس کی صفائی ستھرائی آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داری دوسروں کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کمرے کی صفائی کا خیال رکھیں، کمرے کے علاوہ اپنی بلڈنگ کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے لباس کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے واش روم کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اس نیت سے سب کچھ کرنا ہے کہ میں حاجیوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میرے کمرے میں دوسرے حاجی رہتے ہیں، تو میں اس لیے کمرہ سمیٹ رہا ہوں یا صاف کر رہا ہوں کہ دوسرے حاجیوں کو سہولت مل جائے گی، دوسرے حاجیوں کو آرام مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ واش روم گئے، واش روم صاف نہیں تھا، آپ نے فلیش کر دیا، جب آپ آنے لگے تو آنے سے پہلے آپ نے صاف کر دیا اس نیت سے کہ دوسرے حاجیوں کو سہولت مل جائے گی۔ تو یہ بہت عظیم اعمال ہیں جن کا آپ کو شاید زمین پر اندازہ نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ آپ کو آگے ان اعمال کا ثمر نظر آئے گا۔ تو صفائی ستھرائی ماحول کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ اہم چیز یہ ہے کہ وہاں پر کہیں بھی اپنے کمرے میں، اپنی بلڈنگ میں، ٹیکسی میں، بس ٹرانسپورٹ میں، حرم میں، کسی بھی صورت میں کسی بھی عربی کی، کسی بھی مینجمنٹ کی، ایڈمنسٹریشن کی، انتظامیہ کی یا حکومت کی کرٹیسائز نہیں کرنا ہے، برائی نہیں کرنی ہے، اپنے خیالات ان پہ امپوز نہیں کرنا ہے۔ یار انہوں نے یہ کام غلط کیا، یہ کام یوں ہو جاتا تو اچھا تھا، یار یہ دیکھو یہ خواہ یہاں سے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھگا دیا، بیٹھے رہنے دیتے تو کیا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں کہ یار دیکھو یہ کام انہوں نے یوں کر دیا، یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے تھا، تو اس قسم کی چیزوں کے اوپر بالکل آپ نے بات نہیں کرنی ہے۔ اگر کوئی بات کر بھی رہے تو آپ اس سے بات بولے بھائی سوری، میں اس موضوع پہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ عربی ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ نے انبیاء کو ان میں نازل فرمایا ہے، اللہ نے اپنے گھر کی خدمت کے لیے ان لوگوں کو منتخب فرمایا ہے، تو زمین کے اوپر ان سے بہترین شخص ممکن نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کی انٹیلیجنس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اگر کہیں بھی کسی لیول کے اوپر ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ ان کی گورنمنٹ یا ان کی پالیسیز کے اوپر کرٹک کر رہے ہیں یا ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو وہ چپ چاپ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں پڑے گا، آپ چپ چاپ غائب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کون سے جیل میں ہوں گے، کہاں پر ہوں گے، آپ کے ساتھی آپ کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ کسی بھی چیز پہ کرٹیسائز نہیں کرنا ہے۔ کوئی چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا اچھی نہیں لگ رہی ہے، بری لگ رہی ہے، آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے، اپنا مشورہ اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ آپ صرف وہاں پہ حج اور عمرہ کرنے گئے ہیں، اپنا حج و عمرہ سیدھا کریں اور واپس آ جائیں۔ اس کے علاوہ عربی جانیں اور ان کی ایڈمنسٹریشن جانیں، آپ کا ان کی ایڈمنسٹریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ جی انہوں نے یہ کام غلط کیا تھا تو کیوں کیا تھا۔ تو بہت اسٹرکٹلی آپ نے اس چیز کے اوپر خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اب آپ عزیزیہ میں ہیں، اب آپ کا حرم آنا جانا آسان ہو گیا ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی ہو گئی ہے۔ اب نفل عمرے کی ادائیگی کے لیے ہم کیا کریں؟ تو اس کے لیے 2 یا 3 راستے ہیں۔ اس میں سے ایک تو راستہ یہ ہے جو بہت آسان راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ عصر کی نماز، عصر سے عشاء کے بیچ میں عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو بہت آسان راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمرے سے جب نماز کے لیے نکلیں گے حرم جانے کے لیے، تو آپ احرام پہن کے چلے جائیں یا تھیلی میں ڈال کے احرام لے جائیں اپنے ساتھ۔ وہاں پہ حرم میں جا کے عصر کی نماز ادا کریں، حرم کے صحن میں بڑے بڑے واش رومز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ اپنا چینج کریں، یا بے شک وہیں سے چینج نہیں بھی کریں سول ڈریس کے اندر، وہاں سے آپ کو ٹیکسی بھی مل جائے گی، وہاں سے آپ کو بس بھی مل جائے گی۔ دونوں صورتوں کے اندر آپ مسجد عائشہ یا تنعیم بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے جورانہ بھی جا سکتے ہیں آپ، تو وہاں سے اپنا احرام پہن کے بھی جائیں یا احرام لے کے چلے جائیں، اور وہاں جا کے آپ احرام چینج کریں، وضو کریں۔ اگر عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت ہے تو یہ ممنوع وقت ہے، اس میں آپ 2 نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ وقت ہے
تو دو نفل پڑھ کے نیت کر لیں. اگر ممنوع وقت ہے تو وہیں بس سے اتر کے وہیں نیت کر کے دعا مانگ کے واپسی کی بس میں بیٹھ کے آ جائیں. ٹیکسی میں اگر آپ جاتے ہیں تو ٹیکسی انٹر کانٹیننٹل جو ہوٹل ہے اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ کے اندر ٹنل بنی ہوئی ہے. انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے باہر دارالتوحید انٹر کانٹیننٹل اس کا نام ہے، اس کے باہر جو ہے وہ زینہ نیچے جا رہا ہے زمین میں. آپ نیچے جائیں گے تو وہاں ٹنل بنی ہوئی ہے، وہاں پہ ٹیکسیاں مسجد عائشہ سے آ کے وہیں اتارتی ہیں. تو وہی ٹیکسی آپ کریں گے تو وہی ٹیکسی آپ کو بٹھا کے مسجد عائشہ لے جائے گی. مشکل سے 10 سے 20 ریال ٹیکسی لے گی آپ کے. 20 ریال کا آپ اندازہ رکھیں، وہ فل ٹیکسی آپ کے 20 ریال لے گی. تو آپ کوشش کر کے کم سے کم 4 ساتھی ایک ساتھ جمع ہو جائیں تاکہ آپ کو مہنگا نہیں پڑے. تو 20 ریال یہاں سے جانے کے لگیں گے، 20 ریال آنے کے لگیں گے، تو فی بندہ 10 ریال آنے جانے کا خرچہ آئے گا آپ کا. اور آپ مسجد عائشہ ہو کے آ جائیں گے، اور یہاں سے آپ واپس اسی ٹنل میں آئیں. ٹنل سے جیسے ہی نیچے اوپر نکلیں گے تو سامنے باب فہد ہے، باب فہد سے اندر داخل ہو جائیں اور عمرہ ادا کر لیں. تو یہ انتہائی سہولت کا عمل ہے. اگر آپ ٹیکسی سے نہیں جانا چاہتے ہیں، بس سے جانا چاہتے ہیں، تو جبل عمر معلوم کر لیں کسی سے. جبل عمر حافلات مکہ نام ہے، اس کی آپ کو ڈیٹیل بھی شیئر کر دی جائے گی. حافلات مکہ مکہ شہر کی میٹرو بس کا نام ہے. اس کی جو میٹرو بس ہے وہ مکمل وائٹ کلر کی ہے اور اس پہ حافلات مکہ لکھا ہوا ہے. تو وہ میٹرو بس کا 12 نمبر جو بس ہے وہ مسجد عائشہ جاتی ہے اور مسجد عائشہ سے آتی ہے. جب آپ مسجد عائشہ پہنچیں گے تو وہاں بھی باہر آپ کو 12 نمبر کی بس مل جائے گی. تو آپ چاہیں تو 12 نمبر کی بس میں بیٹھ کے بھی آنا جانا کر سکتے ہیں. بس بھی 5 ریال لیتی ہے، ٹیکسی بھی 5 ریال لیتی ہے. ٹیکسی میں فائدہ یہ ہے کہ ٹیکسی آپ کو بالکل انٹر کانٹیننٹل اتارے گی جہاں سے آپ کو مطاف میں جانا آسان ہے. بس جبل عمر پہ اتارتی ہے، جبل عمر سے آپ کو یہاں تک پیدل آنا پڑے گا، تو یہ لمبا سفر ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہیں سے عزیزیہ سے ٹیکسی کر کے چلے جائیں جورانہ یا مسجد عائشہ اور پھر وہاں سے آ جائیں. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جو مروہ ہے، صفا اور مروہ ہے نا، مروہ سے آپ اتر کے سیدھے جائیں گے تو وہ غزہ کا ایک علاقہ کہلاتا ہے. وہاں پر بھی بس اسٹاپ بنا ہوا ہے، وہاں سے ملے گی آپ کو 10 نمبر کی بس، یہی حافلات مکہ میٹرو بس، جو کہ جورانہ لے کر جائے گی آپ کو. یہ سستی پڑے گی. اگر آپ ٹیکسی میں جورانہ جائیں گے تو مہنگا پڑے گا، اس بس کے ذریعے سے جورانہ جائیں گے تو سستا پڑے گا. جبل عمر پہ بھی مکہ میٹرو بس کا اسٹاپ ہے، اسٹیشن ہے، اور غزہ کے اوپر بھی مکہ میٹرو بس کا اسٹیشن ہے. تو ان دونوں میں سے کسی بھی اسٹیشن پہ جا کے بولیں مجھے جورانہ جانا ہے تو وہ جورانہ کی بس میں بٹھا دیں گے. پیسے لیں گے آپ سے، میرے خیال ہے 5 ریال اس کے چارجز ہیں. بہت زیادہ کریں گے تو 8-10 ریال لے لیں گے. تو یہ بس سیدھی جورانہ لے جائے گی آپ کو. جورانہ تقریباً 1 گھنٹے یا سوا گھنٹے کی ڈرائیو ہوگی بس کی یہاں سے نا. تو آنے جانے میں تقریباً 2 گھنٹے لگیں گے آپ کو. تو اگر آپ میقات سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں، ہمارے مطلب کم علم لوگ، تو وہ جورانہ جا سکتے ہیں. ویسے عمرہ عمرہ ہوتا ہے، نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے. ہل سے جو آپ عمرہ کریں گے، مسجد عائشہ ہل ہے، جورانہ میقات ہے. تو آپ ہل سے کریں یا میقات سے کریں برابر ہے. لیکن بہرحال اگر کسی کے دل میں آرزو ہے کہ میں نے وہاں سے کرنا ہے تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں پہ رہتے ہوئے اپنی ٹائمنگ کی مینجمنٹ کریں کہ طواف کرنے کے لیے کون سا ٹائم اچھا ہے. سعی کی منصوبہ بندی کریں. سعی کا ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی یا دوسری منزل پہ سعی کریں، کیونکہ عام طور پر پہلی یا دوسری منزل پہ کم رش ہوتا ہے، گراؤنڈ فلور پہ رش زیادہ ہوتا ہے. صحیح کا ڈسٹینس اتنا ہی ہے جتنا گراؤنڈ فلور پہ ہے، اتنا ہی فرسٹ فلور ہے، اتنا ہی سیکنڈ فلور ہے. ٹائم اتنا ہی لگے گا. کم رش ہوتا ہے تو صحیح جلدی ہو جاتی ہے، زیادہ رش ہوتا ہے تو صحیح میں ٹائم لگ جاتا ہے. اگر کم رش ہے تو صحیح 40 منٹ لگتے ہیں، زیادہ رش ہے تو 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. طواف کرنے کے لیے بہترین وقت یہ ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ ٹھنڈے ٹائم میں طواف کریں یا اشراق کے بعد طواف کریں. اگر آپ کو رش نہیں چاہیے ہے اور مطاف میں بالکل خانہ کعبہ کے قریب ترین جا کے آپ نے طواف کرنا ہے تو اس کا بہترین وقت ہے دوپہر 11 بجے کا. لیکن اس ٹائم شدید ترین دھوپ ہوتی ہے، تو آپ پانی بہت زیادہ اپنے ساتھ رکھیے گا اور چھتری رکھیے گا. لیکن اس ٹائم بالکل خانہ کعبہ کے قریب ترین لگ کے آپ طواف کر رہے ہوں گے، اور وہ اس کا ایک اپنا ایک الگ اس کا ایک مزہ ہے. تو اگر کبھی موقع ملے تو یہ بھی کر کے دیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ کے کئی اہم مقامات ہیں. اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کر کے مکہ مکرمہ بھی جا سکتے ہیں، مختلف جگہوں کی زیارات کر سکتے ہیں. اس کے اندر زیارات کے اندر اگر میں آپ سے مطلب مختصراً اگر میں آپ سے بات کروں تو جبل نور ہے، غار حرا، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اس کے علاوہ جبل ثور ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر آرام فرمایا تھا، قیام فرمایا تھا. اس کے علاوہ جنت المعلیٰ ایک قبرستان ہے، جیسے جنت البقیع جس کو ہم کہتے ہیں، بقیع غرقد مدینہ میں ہے، ایسے ہی جنت المعلیٰ مکے کے اندر ہے.
یہاں پر اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کی تدفین بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کے بیٹے جو تھے ابراہیم، اللہ پاک ان سے راضی ہوں، ان کی بھی وہاں پر تدفین ہے، تو وہاں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ تو آپ آتے جاتے رہیں گے انشاءاللہ عمرے کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ کئی مساجد ہیں وہاں پر، جنت المعلیٰ کی طرف جائیں گے تو کئی مساجد وہاں پر ہیں، سارہ ابراہیم خلیل پر آپ جائیں گے تو کئی مساجد وہاں پر ہیں۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، کوئی ایک ٹیکسی والا کر لیں، اس کو بولیں ہمیں مکہ گھما دو، تو وہ آپ کو ساری زیارت کرا دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو بھی آپ کی خریداری ہے وہ ریال کی صورت میں ہوگی، جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا کہ آپ یہاں سے تقریباً 2500 ریال لے جائیں، تو کھانے پینے کا جس چیز کا دل چاہے آپ کا کھانے پینے کا، وہ آپ گن کے نہیں لائیے گا کہ یار یہ پاکستانی روپے میں اتنے ریال کا اتنے کا پڑتا ہے، نہیں، بلکہ جس چیز کا دل چاہ رہا ہے نا، بے فکر ہو کے لے لیں، اور اپنے لیے بھی لیں اور حاجیوں کی خدمت کے لیے بھی لیں، اور اس نیت کے ساتھ لیں کہ میں حاجیوں کی خدمت کے لیے لے رہا ہوں، خود بھی کھا لیں، حاجیوں کو بھی کھلائیں، ڈبل ٹرپل، یعنی کہ 1,00,000 گنا ثواب ہے اس چیز کا نا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے چل رہے ہیں حج کے لیے، جس کے لیے ہم نے سفر شروع کیا تھا۔ تو اب یہ ہوگا کہ 7 ذی الحجہ کی شام یا 8 ذی الحجہ کو آپ کو منی لے جایا جائے گا۔ تو اب اس کے لیے پہلے سے آپ نے تیاری کر کے رکھنی ہے۔ منی لے جانے کے لیے کچھ سامان آپ کو بتایا جائے گا، وہ پہلے سے پیک کر کے رکھیے گا، میگزیمم 6 ذی الحجہ تک اپنا پیکنگ پوری کر لیں، تاکہ آپ جیسے ہی آپ کو بتایا جائے تو آپ منی جا سکیں۔ بسوں کے ذریعے سے آپ کا منی کا سفر ہوگا۔ منی کے اندر جو ہے وہ کچھ ٹائم قیام کے بعد آپ کو عرفہ لے جایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ منی میں 1 نماز ملے، 2 نمازیں ملے، 3 نمازیں ملیں، 4 نمازیں ملیں، 5 نمازیں ملیں، 6 نمازیں ملیں۔ تو دیکھیں منی میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو اگر منی میں کم نمازیں ملتی ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ منی سے پھر آپ کو عرفہ لے جایا جائے گا، وقوف عرفہ ہے۔ منی سے عرفہ اگر حکومت کے پیکج میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو ٹرین کے ذریعے سے جانا ہوگا، اگر آپ پرائیویٹ ہیں تو بسوں کے ذریعے سے لے جایا جائے گا۔ پھر عرفہ میں مغرب کی نماز کے ٹائم تک رکنا ہے، مغرب نہیں پڑھنی ہے۔ پھر وہاں سے عرفہ سے مزدلفہ کے لیے آپ مغرب کا جب ٹائم شروع ہو جائے گا تو وہاں سے سفر کریں گے۔ اگر آپ حکومت کے پیکج میں ہیں تو ٹرین میں جانا ہوگا، اگر آپ پرائیویٹ پیکج میں ہیں تو آپ کو بس کی ٹرانسپورٹ ملے گی۔ مزدلفہ کے اندر کھانا نہیں ہوگا تو آپ اپنا کھانے پینے کا بندوبست اپنا خود کرنا پڑے گا۔ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، زمین کے اوپر کنکریاں چننی ہیں، صبح فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کرنا ہے آپ نے، اور 10 کی صبح پھر رمی جمرات، یعنی ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے آپ نے۔ یہاں سے اگر آپ گورنمنٹ پیکج میں ہیں تو آپ کو ٹرین ملے گی جو مزدلفہ سے جمرات لے جائے گی، اگر آپ پرائیویٹ پیکج میں ہیں تو آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی، آپ کو پیدل جانا پڑے گا۔ رمی جمرات کے بعد قربانی ہے، کیونکہ اس سال ساری قربانی گورنمنٹ کے طرف سے ہوگی، تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، جب تک قربانی نہیں ہوگی جب تک حلق نہیں کرا سکتے ہیں۔ اب آپ کے لیے افضل عمل یہ ہے کہ رمی کرنے کے بعد واپس مینا آ جائیں، آپ کی تھکن اور بھوک کا بندوبست کریں، کھانا پینا ملے گا، خیمے میں لوگ نہیں ہوں گے تو آرام سے سہولت سے آپ آرام کریں اور کھانا پینا کریں، اپنی انرجی کو ریٹین کریں، اور قربانی حلق کے بعد نئے کپڑے پہن کے طواف زیارہ کے لیے جائیں۔ اگر آپ کو جلدی ہے، یہ سنت عمل ہے کہ رمی قربانی حلق کے بعد طواف زیارہ کریں، اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ پہلے بھی طواف زیارہ کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیے کہ جب تک قربانی نہیں ہو، جب تک حلق نہیں ہوگا، تو طواف زیارہ آپ احرام کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، بغیر احرام کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں سے واپسی آپ کو خود کرنی پڑے گی، طواف زیارہ کے لیے جانا اور طواف زیارہ سے واپس آنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ٹرانسپورٹ کمٹمنٹ نہیں ہے۔ کچھ سعودی کمپنیوں کی طرف سے فری آف کاسٹ حاجیوں کی خدمت کے لیے بس ٹرانسپورٹ چلائی جاتی ہے، اگر وہ چلائی جائے گی تو آپ کو واٹس ایپ گروپس میں بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد واپس آپ کو مینا آنا ہے، سنت ہے، آپ کو بغیر کسی عذر کے مینا سے باہر وقت نہیں گزارنا ہے، 11 اور 12 کی رمی کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو واپس مکہ یا عزیزیہ جا سکتے ہیں۔ سب سے جو افضل عمل ہے اور سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ رات کو رکیں اور 13 کی رمی کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، ایک کنکری جو آپ شیطان کو مارتے ہیں وہ ایک ہلاکت والے گناہ کے بدلے میں کافی ہے، یعنی ایک ایسا گناہ جس کی وجہ سے انسان ہلاک کر دیا جائے نا، وہ ایک ایسے گناہ کے بدلے میں ایک کنکری اس کا کفارہ ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ آپ 21 کنکریاں 13 والے دن ماریں گے تو آپ کی زندگی کے جو 21 ہلاک کر دینے والے گناہ تھے نا، اس سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو جائے گی۔ پھر عزیزیہ میں جا کے آپ نے کھانا پینا اور سونا ہی تو ہے، وہاں پہ کوئی عمل تو ہے ہی نہیں، حرم آپ جا نہیں سکتے، ٹرانسپورٹ بند ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ کہ وہاں عزیزیہ میں ٹائم گزارنے کے بجائے آپ یہاں پہ اللہ کے نبی کی سنت میں ٹائم گزاریں گے تو یہ سب سے افضل عمل ہوگا۔ اس کے بعد حج کا آخری عمل رہ گیا طواف وداع۔ اب یہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، جتنا جلدی کر لیں اتنا زیادہ اچھا ہے۔
طواف وداع کے بعد آپ نفل عمرے وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پہلے مدینہ نہیں گئے تھے تو آخر میں مدینہ منورہ ہوگی، مدینہ منورہ کے لیے الگ سے پوری کلاس ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کی پاکستان آمد ہے، اور پھر پاکستان آمد کے بعد آپ کا یہ سفر حج مکمل ہو جائے گا۔ تو ہمارے کلاس کا لیکچر یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب میں مختصر سا ٹائم لوں گا آپ لوگوں کے جو سوال جواب تھے اس کے اوپر۔ تو سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں ایئرپورٹ پہ جو سم ملے گی وہ فری ہوگی یا اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی؟ تو جو گورنمنٹ آف پاکستان کے پیکیج میں جائیں گے ان کو فری میں ملے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عزیزیہ میں ہماری چیزیں گم تو یا چوری تو نہیں ہوں گی؟ تو انشاءاللہ بے فکر رہیں، مکے کے اندر چوری کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیڈ کے پیچھے گر جائے، آگے پیچھے ہو جائے، لیکن چوری انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ایک سوال آپ کا یہ تھا کہ میڈیسن لے جانے کا طریقہ، ایک طریقہ ہے جو آپ نے بتایا ہے۔ جی، میڈیسن کا پورا پروسیس آپ کو بتایا گیا ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے پرسکرپشن لکھوا کے، اسٹیمپ کروا کے، پھر وہ حاجی کیمپ لے جا کے سیل کروا کے ہی لے کر جانی ہے۔ کھانے کی چیزیں بھی لگیج میں رکھ کے لے جائیں گے آپ، ہینڈ کیری میں رکھنے چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن لگیج میں رکھ دیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو وہ کر سکتے ہیں۔ وہاں جو سم خریدنی ہے وہ آپ 4 5 6 کمپنیاں ہیں، کوئی سی بھی ایک کمپنی کی سم سارے ساتھی خرید لیں تاکہ آپس میں کال کرنے میں آپ کو سہولت رہے۔ کوئی سی بھی ایک کمپنی کی سم لے لیں۔ نیچے مطاف میں جانے کے لیے کوئی ایپ ضروری نہیں ہے، حج کے دوران میں وہ بالکل کھلا ہوتا ہے، آپ جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ میری قرآن پاک پڑھنے کی اسپیڈ سلو ہے، تو میں 3 قرآن پاک نہیں پڑھ پاؤں گی۔ تو دیکھیں بہن، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ جب وہاں پہ بیٹھیں گی تو انشاءاللہ 3 سے زیادہ قرآن پڑھ کے اٹھیں گی انشاءاللہ، آپ خود کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ایک بہن کا سوال، یہ کسی کا سوال ہے کہ فجر میں چلے جائیں جمعے کے لیے، تو دیکھیں فجر سے جمعے تک بہت لمبا ٹائم ہے، واش روم وغیرہ کی پریشانی ہوتی ہے، اگر آپ بیلنس کر سکتے ہیں تو کر لیجئے گا، ورنہ مشکل ہو سکتی ہے۔ آئی فون میں فزیکل سم بھی ہوتی ہے، ای سم بھی ہوتی ہے، وہاں پہ دونوں چیزیں ملیں گی۔ اگر آپ کو فزیکل سم چاہیے فزیکل سم مل جائے گی، اگر آپ کو ای سم چاہیے تو ای سم بھی مل جائے گی۔ اگر آپ نے شیئرنگ کا پیکیج لیا ہے تو ساری لیڈیز ایک کمرے میں ہوں گی، جینٹس الگ کمرے میں ہوں گے۔ اگر آپ نے الگ سے لیا ہے تو وہ پھر الگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیملی کا روم الگ ہوگا، لیکن جو بلڈنگ پاکستانیوں کی ہوگی اس پوری بلڈنگ میں صرف پاکستانی ہی ہوں گے، اس بلڈنگ میں پاکستانیوں کے علاوہ کوئی انڈین یا کوئی دوسرے ممالک کے لوگ نہیں ہوں گے۔ دیکھیں اس کے آپ کا ایک سوال یہ ہے کہ خواتین اور مرد کے الگ الگ رہنے کے بارے میں نا، تو اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ دیکھیں اب کیونکہ آپ خواتین ہیں نا، تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنا خواتین کا 5 6 خواتین کا گروپ بنا لیں۔ اب حرم آنا جانا، عمرہ کرنا، طواف کرنا، عبادت آپ خواتین خواتین آپس میں خود کرتی رہیں، مردوں کو بیچ میں انگیج نہیں کریں۔ مرد حضرات اپنی عبادات خود کرتے رہیں، خواتین کو انگیج نہیں کریں۔ سارے کے سارے لوگ ایک پوائنٹ بنا لیں کہ جی مثال کے طور پہ واش روم نمبر 3 یا واش روم نمبر 6 پہ ہمیں ملنا ہے، تو جب ساری عبادت کر لیں تو واش روم نمبر 6 پہ آ جائیں، فون کال کے ذریعے سے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں یا واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے کنیکٹڈ رہیں، اور اس سے آپ لوگ پھر ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مرد ایک خواتین اگر ساتھ ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ پریشانی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ عمرہ کرنا ہے تو عمرے کے اندر آدمیوں نے بھاگنا ہے، عورتوں نے نہیں بھاگنا ہے، تو وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، گم ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو سم وہاں پہ لازمی رکھیں اور کنیکٹڈ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ سم دیکھیں فری ہوتی ہے، وہاں پر سم کے کوئی چارجز نہیں ہیں، صرف آپ 10 ریال کا بیلنس ڈلوا لیں سم کے اندر اور اس کو استعمال کرتے رہیں۔ وہاں پر ڈیٹا والی سم آلریڈی پاکستان میں آپ کو ملے گی، تو وہ انٹرنیٹ آپ کو مل جائے گا۔ تو آج کی کلاس بھی بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو سہولت ملے گی۔ اور بھی کوئی سوال اگر آپ کا ہو تو آپ لوگ گروپ کے ساتھ گروپ میں کر سکتے ہیں، اور گروپ میں آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ایک سوال ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ نہیں جا سکتے، تو جی بالکل ہسبینڈ کے ساتھ جا سکتے ہیں، آپ ہسبینڈ کے ساتھ بالکل جائیں۔ اگر آپ خواتین خواتین ساتھ جائیں اور مرد مرد الگ الگ جائیں تو زیادہ آسانی رہے گی، اگر آپ ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ آخر میں ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔